بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایگری سلوشن کے پلیٹ فارم سے ہماری پہچان خوشحال کسان کے سلوگن کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے کہ گندم کو گرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کے تحت ہم چند سوالوں کے جواب بھی تلاش کریں گے، جیسا کہ گندم کے گرنے سے کسان بھائیوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، گندم کے گرنے سے کس وقت زیادہ نقصان ہوتا ہے، گندم کو گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیا گندم فارمر کی اپنی غلطی سے گرتی ہے۔ ان تمام موضوعات کو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ گندم کے گرنے سے کسان بھائیوں کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ گندم کھڑی رہ کر پک جائے تو زیادہ پیداوار دیتی ہے، لیکن اگر گندم گر جائے تو اس کی وجہ سے پیداوار میں 5% سے لے کر 50% تک اور بعض صورتحالوں میں 60% تک نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں کہ یہ نقصان کس وقت ہوتا ہے، تو گندم اگر سٹے نکلنے سے پہلے گر جائے تو پیداوار میں 50 سے 60% تک نقصان ہوتا ہے۔ دودھیا حالت میں گرنے کی صورت میں 50% پیداوار متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ جب گندم کے سٹے میں دانہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت اگر گندم گر جائے تو 50% تک پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گندم موسم کی شدید تبدیلی کی صورت میں گرے تو اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو بچانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اگر گندم سٹے کا رنگ تبدیل ہونے سے پہلے گرے تو اس سے تقریباً 20% پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اگر سٹوں کا رنگ بدلنے کے بعد مارچ یا اپریل کے مہینے میں گندم گرے تو پیداوار قدرے کم متاثر ہوتی ہے۔ اگر گندم جزوی طور پر مکمل گر جائے تو پیداوار پر زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر گندم میں جڑی بوٹیاں کافی ہوں اور جڑی بوٹیوں کی وجہ سے گندم گرے تو پیداوار کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اب ہم چند احتیاطی تدابیروں کے بارے میں بات کریں گے جن کو اختیار کر کے گندم کو گرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی تو اچھی اقسام کا انتخاب ہے۔ اب یہ ٹائم جو ایسا ہے، اس وقت تقریباً گندم جو ہے وہ ہر کسی کی 1.5-2 ماہ کی ہو چکی ہے، لیکن نیکسٹ اگلے سال کے لیے احتیاطاً یہ ایک ٹاپک میں اس میں شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ آنے والے وقت میں یا نیکسٹ سیزن میں اس ذہن پوائنٹ کو یا اس ٹاپک کو یا ان اقسام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے مطابق آپ ورائٹی کا انتخاب کریں تو آپ گندم کو گرنے سے اور اس سے پیداوار میں جو کمی واقع ہوتی ہے اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ بعض اقسام میں گرنے کے خلاف فطرتی طور پر کافی حد تک قوت مدافعت ہوتی ہے، جیسے کہ پنجاب 2011 اور انقلاب 91، معراج 2008، شفق 2006۔ یہ ایسی ورائٹی ہیں جو قدرتی طور پر فطرتی طور پر گرنے کے خلاف کافی حد تک قوت مدافعت رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سٹیم تنا کافی مضبوط ہوتا ہے، جو کہ تیز آندھی، ہوا، پانی کے اور دیگر دوسرے جو مسائل ہیں جن وجہ سے گندم گرتی ہے ان کے خلاف قوت مدافعت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بارش زیادہ آتی ہے، گندم زیادہ آپ کی گرتی ہے یا آندھی وغیرہ چلتی ہے یا زمین ریتلی کلراٹھی ہے
تو آپ اس زمین میں چھوٹے اور درمیانی قد والے اقسام کاشت کریں، مثال کے طور پر آری 2006، عقاب 2000، آری 2011۔ یہ ایسی ورائٹیز ہیں جن کا قد اور جن کا سائز درمیانہ ہوتا ہے اور یہ گرنے کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں۔ اگر آپ بڑے قد والی اقسام کاشت کرتے ہیں تو وہ جلد گرتی ہیں، ان کا تنا جو وہ کمزور ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ بڑے قد والی ورائٹیز کو کاشت کرنے سے گریز کریں، جن میں آس، گلیکسی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے 2 نمبر پوائنٹ، یعنی کہ یہ وہ وقت ہے آب پاشی کا کردار، گندم کے گرنے میں آب پاشی، پانی کا کردار، یہ سٹیج آج کل چل رہی ہے۔ اس پر توجہ کرنا، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گندم کے گرنے میں آب پاشی کا کیا کردار ہے۔ اب آب پاشی کس وقت کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ گوب پر آنے سے لے کر دانہ بننے تک ہر آب پاشی موسمی پیشم گوئی کی مناسبت سے، یعنی کہ آپ نے موسم چیک کر لینا ہے کہ آیا کوئی ہوا چلنے والی نہیں ہے، بارش تو نہیں آئے گی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آب پاشی کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ گوب پر آنے سے لے کر دانے بننے تک آپ آب پاشی شام کے وقت یا صبح کے ٹائم کریں، جس وقت ہوا کم سے کم چل رہی ہو۔ آپ موسم کا انٹرنیٹ کے ذریعے یا دیگر دوسرے ذرائع سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے 2-4 دنوں میں موسم کیسا ہوگا، اس حساب سے اور اس لحاظ سے آپ اس کی آب پاشی کریں۔ اب ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر 3 کی، جو ہے کہ گندم کے گرنے میں کھادوں کا عمل دخل کتنا ہے۔ کھادوں کا متناسب اور مناسب وقت پر استعمال گندم کو گرنے سے روکنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اکیلی نائٹروجن والی کھاد یعنی یوریا استعمال کر رہے ہیں اور اس کو آپ لیٹ تک، مطلب اخیر تک اس کا استعمال کر رہے ہیں، قسطوں میں دوسرے، تیسرے، چوتھے پانی تک آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کی گندم کے گرنے کے چانس 80% زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فاسفورس اگر جڑوں کو زیادہ پھیلا کر گندم کو تقویت دیتی ہے تو پوٹاش والی کھاد بھی تنے کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ اس پوائنٹ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے فاسفورس اور پوٹاش بھی لازماً استعمال کرنی ہے۔ یوریا جو ہے اسے آپ دوسرے پانی تک استعمال کریں، اس کے بعد آپ اس کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر آپ کی زمین ہلکی اور ریتلی ہے تو اس میں کھاد ایک سے زیادہ قسطوں میں آپ کو ڈالنی چاہیے۔ اگر آپ ایک دفعہ کھاد ڈال دیں گے تو کھاد استعمال نہیں ہوگی، اور جو ہوگی وہ پودے کے گرنے کا باعث بنے گی۔ بھاری اور میرا زرخیز زمینوں میں تمام خوراکی اجزا بوقت کاشت ہی ڈال دیے جائیں تو گندم کے گرنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جڑی بوٹیوں کا کیا کردار ہے گندم کے گرنے میں۔ جڑی بوٹیاں نہ صرف فصل کو ڈالی کی خوراک لے کر گندم کو کمزور کر دیتی ہیں، بلکہ گندم کے گرنے کے امکانات بھی بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اگر جنگلی جئی اور دمبی سٹی کا بات کریں تو اس کا تنا گندم کے مقابلے میں کافی کمزور ہوتا ہے اور یہ گندم کے سہارے سے کھڑی رہتی ہیں، مگر جب ہوا سے یہ گرتی ہیں تو ساتھ ہی گندم کو بھی گرا دیتی ہیں۔ لیلی تو گندم کے اوپر چڑھ کر اپنے وزن سے اسے گراتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جڑی بوٹیوں کا بر وقت انسداد کریں، ان کے تلفی کو لازمی بنائیں، اور اگر ہمیں لگے کہ ہمارے کھیت میں جڑی بوٹیاں ہیں تو آپ آب پاشی اور کھادوں کا استعمال اس مناسبت سے کریں تاکہ آپ کی گندم گرنے سے کافی حد تک بچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ والسلام۔